بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حمود الرحمن کمیشن کیا چیز ہے، شیخ مجیب الرحمن کا اس سے کیا تعلق ہے، اور عمران خان کو اس سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، ان سب باتوں پہ آج ہم بڑا تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس وقت بنگلہ دیش بننے میں پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان، ان کا کیا کردار تھا، مجیب الرحمن کا سیاسی قدکاٹ یا کردار تھا وہ کیا تھا، اور بنگلہ دیش بننے میں کون سے فیکٹرز یا کون سے عوامل کار فرما تھے، ان کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں ایک کمیشن جو تھا وہ ترتیب دیا گیا، اور یہ کمیشن 4 افراد پر مشتمل تھا، جس میں جسٹس شیخ انوار الحق تھے، سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے، جسٹس طفیل عبد الرحمن تھے سندھ ہائی کورٹ کے، اور پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ الطاف قادر، یہ اس کمیشن کا حصہ تھا۔ اس کمیشن نے مختلف لوگوں کو انٹرویو کیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، انسٹیٹیوشن کو وزٹ کر کے انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلی فرصت میں انہوں نے تقریباً 213 لوگوں کو انٹرویو کیا۔ ان 213 لوگوں میں اس وقت کے صدر پاکستان، اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان، اور ٹاپ کے بیوروکریٹس اور لیڈرشپ، بلکہ شیخ مجیب الرحمن اور دیگر بنگلہ دیش کی جو علیحدگی کی تحریک تھی اس میں جو بڑے بڑے نام تھے ان کو بھی انٹرویو کیا گیا اور ایک رپورٹ مرتب کی گئی۔ 90 کے قریب لوگ جو تھے جو ہندوستان کی قید سے آزاد ہوئے تھے، جو پریزنر آف وار تھے، ان کو اور مزید کچھ اور بیوروکریٹس کو انہوں نے اس تحقیق میں شامل کیا۔ اور رپورٹ جو تھی انیشلی یہ 12 کاپیز پر مشتمل تھی، اور یہ 12 کاپیز جو تھی یہ اس وقت کے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کی گئی۔ 1974 میں جب جسٹس حمود الرحمن نے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو سے اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی اس رپورٹ کو ہم پبلک نہیں کرتے، چونکہ اسے اگر ہم پبلک کریں گے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس میں ملوث ہیں، لہٰذا اس سے آرمی کا مورائل ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ابھی آپ اس رپورٹ کو پینڈنگ ہی رکھیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 1974 میں 300 جو جنگی قیدی آزاد ہوئے ہندوستان کی جیلوں سے، وہ اور تقریباً 73 کے قریب بیوروکریٹس جو مغربی پاکستان سے اپنی خدمات مشرقی پاکستان میں سر انجام دے رہے تھے، ان بیوروکریٹس کو بھی اس سلسلے میں شامل تفتیش کیا گیا اور ان سے بھی فیکٹس وغیرہ تھی جو وہ لینے کی کوشش کی گئی۔ 3 اکتوبر 1974 کو جرنلسٹ تھے ساحل تریپاٹھی، اس نے کسی حد تک اس رپورٹ کے کچھ مندرجات کو شائع کرنے کا دعویٰ کیا، اور پھر جب 1976 میں جسٹس حمود الرحمن نے اس وقت کے صدر سے جب یہ دریافت کیا تو ذوالفقار علی بھٹو کا جواب یہ تھا تمام کاپیز جو مختلف شعبہ جات کو دی گئی تھی وہ ساری گم ہو گئی ہیں۔ یہ بات سن کے جسٹس حمود الرحمن تو بہت زیادہ حیران پریشان بلکہ ہکا بکا رہ گئے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ اخراجات، اتنے زیادہ وسائل استعمال کر کے ایک کمیشن بنایا، کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی اور رپورٹ کو آپ منظر عام پہ لا نہیں رہے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹس، پولیٹیشین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس قدر انوالو تھے، یہ یوں کہیے کہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش بنانے میں انہوں نے اپنی انتھک محنت اور کوشش کی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے الگ ہوا اور ایک الگ مملکت بن گیا۔ اب دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے کیوں منظر عام پر نہ لائی گئی اور اس کو منظر عام پر نہ لانے کی وجوہات کیا تھی، اور آج اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں، جبکہ ماضی میں بارہا دفعہ یہ کہا گیا ہے۔ مسلم لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کئی دفعہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے
بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم شیخ مجیب الرحمان بنیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے خود ہی زیرو سے اٹھا کر ان سیاستدانوں کو ہیرو بناتی ہے، اپنے مفاد ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اچانک ان لوگوں میں حب الوطنی جاگتی ہے، یہ لوگ ایک دم سے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہم سے غلط کروا رہی ہے، لہٰذا یہ اس چیز کو یا ان کو جو مینڈیٹ ملا ہوتا ہے، جو کہ ملا نہیں ہوتا، دلوایا ہوتا ہے، اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ یہ ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان بننے سے آج تک کسی کو بھی اپنے مفادات ہیں اس کے راستے میں نہیں آنے دیا، خواہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو، وہ خان لیاقت علی خان ہوں، یا اس کے علاوہ جتنا مرضی کوئی اسٹرانگ پولیٹیشین ہو، انہوں نے کبھی اس کو اپنے راستے میں نہیں آنے دیا، ہمیشہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہی صورتحال اب تھی کہ حمود الرحمن کمیشن کو اوپن کیا جائے۔ حمود الرحمن کمیشن کو اوپن کرنا یا مجیب الرحمان کے حق میں تقریر کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا، عمران خان پہ غداری کا مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے، جبکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ بھی حمود الرحمان کمیشن اوپن کریں، آپ دیکھیں غدار مجیب الرحمان تھا یا آرمی اسٹیبلشمنٹ یا پھر آرمی کے بڑے جرنیل تھے، وہ اس میں غدار تھے، یا جو بڑے بیوروکریٹس تھے پاکستان کے وہ غدار تھے۔ تو خواتین و حضرات، اب 2000 میں انڈیا ٹوڈے اور ڈان، یہ دو ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن کے کچھ مندرجات جو تھے انہیں اوپن کیا، انہیں ڈسکلوز کیا۔ اب وہ چند مندرجات جو تھے ڈسکلوز ہو گئے، اس کے بعد تو سمجھ لیں جیسے ایک بونچال آ گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج جگہ جگہ پہ بک سٹال پہ، انٹرنیٹ پہ، تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی کاپیز مل سکتی ہیں۔ آپ وہاں سے حاصل کر کے اس کمیشن کی رپورٹ یا اس کے دیگر مندرجات جو ہیں انہیں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کچھ سیاسی پنڈت تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح کے مقدمات میں ملوث کرنے میں صرف اور صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، چونکہ وہ اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو لے کے چلے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ صرف ایک بہانہ ہے حمود الرحمان کمیشن کا۔ وہ ہر موقع ہاتھ سے نہیں ضائع کرنا چاہ رہے جس میں عمران خان پہ مقدمات یا کیسز بنے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔